حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا بلکہ معاشرت، معیشت اور اخلاقیات کے ہر پہلو میں اسے عملاً نافذ کر کے دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کے سخت حالات میں ایمان قبول کیا اور پھر اسی ایمان کی قیمت ہجرت، قربانی اور مسلسل جدوجہد کی صورت میں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں شامل فرما کر یہ واضح کر دیا کہ دولت اگر تقوی کے ساتھ ہو تو قرب الہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ جب انصار نے مواخات مدینہ کے تحت اپنا مال اور جائیداد پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت وقار کے ساتھ اپنے ساتھی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ جملہ محض خودداری کا اظہار نہیں بلکہ اسلامی معاشی فلسفے کی عملی تشریح ہے، جہاں محنت، دیانت اور آزادی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ چند ہی برسوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے، مگر دولت نے کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تکبر پیدا نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل عظمت دولت کے حصول میں نہیں بلکہ اس کے مصرف میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات، مساکین، یتامیٰ اور اجتماعی ضروریات پر بے دریغ مال خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں پیش کیے، جبکہ دیگر مواقع پر سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور بڑی مقدار میں سونا و چاندی فقراء، مساکین اور اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد اپنی بیویوں، بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محتاج مسلمانوں کے لیے وافر وصیت چھوڑی۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی سادہ رہا اور آخرت کا خوف ہمیشہ غالب رہا، حتیٰ کہ کھانا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کہیں دنیا کی نعمتیں آخرت کے اجر میں کمی کا سبب نہ بن جائیں۔ یہی وہ توازن ہے جو اسلام دولت اور روحانیت کے درمیان قائم کرتا ہے۔ سیاسی و اجتماعی بصیرت میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہایت اہم ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں شورا کے عمل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر جانبدارانہ رائے، عدل پسندی اور امت کے مفاد کو ترجیح دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں قیادت ذاتی مفاد نہیں بلکہ امانت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کو طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا اور اسی سوچ نے امت کو استحکام دیا۔ آج جب مسلمان دنیا معاشی ناہمواری، قیادت کے بحران اور اخلاقی زوال کا شکار ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے واضح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایمان سے جڑی معیشت، تقوی پر مبنی قیادت اور اجتماعی فلاح کا تصور وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر امت کی بحالی ممکن نہیں۔ یہی اصول ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ فرد کی اصلاح سے لے کر ریاست کی تشکیل تک اسلامی نظام خلافت ہی وہ جامع فریم ورک ہے جو عدل، امانت اور اجتماعی خیر کو یقینی بنا سکتا ہے۔